عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں. اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا, مکہ مکرمہ کی بات ہے, باہر کہیں جا رہے تھے. جو بیٹھا ہوا آدمی تھا, میں تو نارمل لباس میں, اکثر سادے لباس میں, تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے, کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے. میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں ناظرین؟ آپ تمام بھائی خیر عافیت سے ہوں گے. بہت ہی پیارا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہم آپ کی خدمت میں بیان پیش کریں گے کہ مکہ المکرمہ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی بار تشریف لے کر کے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. چلیے بیان شروع کرتے ہیں. بول کر دیا. بات صرف اتنی ہے, ان کی بات کرو ہر دل پہ, ان کی بات. جی کیا بات ہے, ماشاءاللہ. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات. آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں, عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح. جی 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 کیا بات ہے. اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا, مکہ مکرمہ کی بات ہے, باہر کہیں جا رہے تھے. جو بیٹھا ہوا آدمی تھا, میں تو نارمل لباس میں, اکثر سادے لباس میں, جی تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے, کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے. میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ جی میں نے کہا نہیں. ماشاءاللہ. تو کون ہے؟ کیا بات ہے. وہ بتانے لگا ایسے ہیں ویسے ہیں, بڑے ہیں, عالم ہیں, وہ ہیں, تعریف. میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو, ان کی بات کر رہے ہو؟ کیا بات. وہ غصے میں آ گیا, تل ملایا, کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو, آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی. انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے. تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے. جی میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے. تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی. میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا, میں نہیں بٹھاتا, آپ ادھر جاؤ, آپ توہین کرتے ہو علماء کی. میں نے کہا چلو معاف کرو, یہ ٹاپک چھوڑ دو, دوسری بات کرو. پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگا, یہ دیکھو, یہ سنو, حق جی جی کہا ہے, ظالموں نے پکڑا ہے, فلاں فلاں ساری چیزیں بیان, خاموشی سے سنتے رہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے, مجھے ریئلائز ہوا, احساس ہوا. بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں, میں ہوں اہل حدیث جماعت سے, لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے, لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ. کیا بات ہے. جی اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے, ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے. ہم اتر آئے, اس دن یہ احساس ہوا, اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے, ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے, ہر مسلمان آ جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا, جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں, لوگوں کی عقیدتیں ہیں. مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا, لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں, یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے.
इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सच कहा था। जानते हो, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे। वहाँ लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। अबू उबैदा बिन जर्राह एक सहाबी वहाँ पहले से मौजूद थे। वहाँ के ईसाइयों, यहूदियों सबको बताया था कि अमीरुल मोमिनीन जी जी मदीने से, अमीरुल मोमिनीन मदीने से। सब लोग देखने के लिए बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन किस शान से आ रहे हैं? वो अपने एक गुलाम को लेकर अपने घोड़े के साथ जा रहे हैं। क्या कमाल की अदालत है उमर फारूक की। अपने गुलाम से मदीने से ही तय करके चल रहे हैं, 1 मील मैं घोड़े पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं चलूंगा। पूरा सफर आका और गुलाम ऐसे चलते रहे। कभी हजरत उमर रस्सी पकड़ कर चलते, कभी वो गुलाम रस्सी पकड़ कर चलता था। और इत्तेफाक ऐसा कि बैतुल मुक़द्दस जब करीब आया, लोग वहां इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा कि हुजूर अब तो मैं उतर कर चलता हूं, आप बैठे। कहा नहीं, अदल तो अदल है, इंसाफ, तेरी बारी है, तू बैठेगा, मैं रस्सी पकड़ कर चलूंगा। रस्सी पकड़ कर चल रहे हैं और लोगों में एक नारा लगा कि अमीरुल मोमिनीन आ गए। सब दौड़ करके उस घोड़े की तरफ जा रहे हैं जो घोड़े पर सवार आ रहा है। अबू उबैदा